رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل حج کا ثواب ملے گا۔ حج کی 3 قسموں میں سے حج افراد میں صرف حج ہے، لہذا اب وہ صرف حج کرنا ہے تو شروع کب سے ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ ہاں جی، کس نے کہا؟ کہاں سے؟ 8 تاریخ سے۔ تو کتنے دن ہوئے حج کے؟ ہاں کتنے؟ آواز ہی نہیں نکل رہی آپ کی۔ کتنے ہوئے؟ 5 دن ہوئے۔ اگر فضیلت کا 1 دن اور شامل کر لیں تو 6 دن۔ حج کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو ان 6 دنوں میں سے کوئی دن کی تمنا مردے نہیں کریں گے، بلکہ 30 دنوں میں سے 1 دن، شہر رمضان کے 30 دنوں میں سے کوئی 1 دن ہم کو مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اگر عمرہ کر لیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا، کامل اور مکمل حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ حج کا بدلہ جنت ہے، تو لہذا اگر یہاں حج کا ثواب مل رہا ہے تو اس اعتبار سے گویا ایک معنی میں حج ہو گیا تو جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اور حاجی حج کر کے کیسے لوٹتا ہے؟ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اب چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر، وہاں حاجی حج کر کے ایسے لوٹے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، تو یہ کیفیت یہاں بھی ہونی چاہیے نا۔ کہاں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کر کے مکمل حج کا ثواب پا رہا تو یہاں بھی ہونا چاہیے نا، گناہوں سے ایسے جیسے بالکل آج ہی ماں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ جنم دیا ہے۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے؟ قمری مہینوں کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے شہر رمضان کا جو نمبر آتا ہے وہ کون سا ہے؟ شروع کرتے ہیں ہم۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان۔ کون سا مہینہ؟ کون سا؟ قمری اعتبار سے کون سے نمبر کا مہینہ ہے جی؟ عجیب مسئلہ، گڑ 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 کی کیا کرتے رہو؟ صاحب بولو زور سے، سامنے بیٹھے نا۔ کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ۔ عورتیں بچے کب جنتی ہیں؟ ہو گیا نا مسئلہ، 9ویں مہینے میں عورتیں بچے جنتی ہیں، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یوم الولادہ، یہ شہر الولادہ ہے، یہ ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر کسی نے اس میں عمرہ کر لیا تو گویا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل اور مکمل حج کا ثواب بٹور لیا۔ حاجی جیسے وہاں سے لوٹتا ہے ایسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، تو لہذا یہ اس اعتبار سے قمری مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس مہینے کا نمبر کون سا ہے؟ 9واں ہے۔ اور 9ویں مہینے میں اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بچے جنتی ہیں۔ تو گویا یہاں اس معنی میں ایک تصور رکھا گیا ہے، دیا گیا ہے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شہر رمضان کے دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ میرا اصل مقصد اس کے ذریعے یہ ہے کہ شہر رمضان کے دن بہت اہم ہیں، بہت فضیلت والے ہیں۔ ان میں بھی اگر کوئی 27ویں رات اور 27ویں دن کو بہت زیادہ فضیلت والا سمجھتا ہے تو اس کی اور قدر ہونی چاہیے، اس کا اور احترام ہونا چاہیے، اس کا اور درست استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اگر ہم وقت کو برباد کرتے ہیں تو پھر آخرت میں اور قبر میں جانے کے بعد کفِ افسوس ملنا پڑے گا، بہت زیادہ پشیمانی پریشانی کا سامنا ہوگا، ندامت ہوگی۔ اسی لیے کیا کرنا ہے؟ آج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، توبہ کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، لوگ اختتام کا خیال کر کے زیادہ جو ہے رات وغیرہ کے جاگنے کے بالمقابل اپنے کپڑوں کو اور اپنے لباس کو سنوارنے، عید والے دن آراستہ کرنے کے تصور سے اس رات کی فضیلت کو کھو دیتے ہیں، اس رات کی عظمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بعد کی راتوں میں بھی ناقدری کر دیتے ہیں وقت کی۔ اس طرح سے بڑا گھاٹا ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمنا کریں گے وہ لوگ کہ 1 دن شہر رمضان کا مل جائے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ 1 دن ملے گا، عمرہ کر لیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، کامل حج کا ثواب ملے گا، مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کو مانوی طور پر حج مان بھی لیں تو حج کا بدلہ جنت ہے، جنت ملے گی۔ اور یہ بھی مان لیں کہ حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے گناہوں سے پاک صاف، آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا، اس اعتبار سے بھی قمری مہینوں کی ترتیب میں بھی یوم شہر الولادہ کا یہ مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال بہت ساری ضمناً باتیں ہیں۔ میں اب اصل موضوع پر آ کر کے 3 باتیں صرف بیان کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں گا، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کرتا۔ دیکھا یہ گیا ہے اکثر
وہ بیشتر کہ لوگ شہر رمضان کے گزر جانے کے بعد یا اختتام پر سست ہو جاتے ہیں عبادت کے معاملے میں، کاہل ہو جاتے ہیں عبادت کے معاملے میں. اس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بہترین لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو، یا اس کی ایک مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو ایک کام کریں. ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے نا، عید کے چاند کی تصدیق ہوتے ہی عشاء کی نماز میں یہاں آ جائے اور اسی دن کی فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے. معلوم ہو جائے گا نا. کیا معلوم ہوگا؟ کہ ہم کتنے چست ہیں اور کتنے ہم عبادت میں چاک ہیں اور چوبند ہیں اور کتنی پھرتی ہے ہمارے اندر اور کتنے پابند ہیں ہم. معلوم ہو جائے گا. وہیں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کی سستی اور کاہلی ہماری کتنی ہے. یاد رکھیں آپ، یہ سستی آتی کیوں ہے، یہ کاہلی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ آدمی بہت نیکی کرنا چاہتا ہے، بہت خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، کر نہیں پاتا ہے. بڑے ارادے ہوتے ہیں، پورا نہیں کر پاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ 3 سببوں میں آج کے درس کے پہلا سبب الذنوب. آدمی گناہ کرتا رہتا ہے. ان گناہوں کی کثرت یا گناہوں کی وجہ سے وہ عبادت میں سست ہو جاتا ہے، وہ خیر کے کاموں میں سست ہو جاتا ہے، خیر کے کام وہ نہیں کر پاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یا تم تک پہنچتی ہے، وہ مصیبت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے کہ ایک آدمی کرنا اچھا بہت چاہتا ہے لیکن کرتا نہیں. ایک آدمی میں جذبہ بہت آتا ہے نیکی کرنے کا، نیکی نہیں کر پاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے یہ. اور اس مصیبت کا سبب کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی. ہمارے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے؟ گناہوں کے کام، کثرت گناہ. جب ہم گناہ زیادہ کرنے لگتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، تو نتیجے میں آدمی عبادتوں میں سست ہو جاتا ہے. عبادت کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے، کسلان. اب آپ دیکھیں، یہ صفت مومنوں کی تو نہیں ہے نا، یہ صفت کن کی ہے؟ منافقوں کی ہے. اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. یہ منافقوں کی عادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق بہت سے گناہوں کے کام کرتے ہیں نفاق کی وجہ سے، لہذا عبادت میں سست ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی سے، چستی نہیں رہتی، پھرتی نہیں رہتی، چاک نہیں رہتے، چوبند نہیں رہتے، نشیط نہیں رہتے، ان کے اندر نشاط نہیں ہوتا. کیوں؟ نفاق ہے نا. اس نفاق کی وجہ سے وہ عبادتوں میں سست ہو جاتے ہیں. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَهَا إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. خرچ بھی اگر کرتے ہیں تو پسند کے ساتھ نہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ گناہ آدمی کرتا رہتا ہے تو عبادت میں سست ہو جاتا ہے، عبادت میں وہ کاہل ہو جاتا ہے، کسلانیت اس کے اندر آ جاتی ہے. اب گناہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایاکم ومحقرات الذنوب. اپنے آپ کو گناہوں کو معمولی سمجھنے سے محفوظ رکھو. چھوٹا گناہ بھی گناہ ہی ہے نا، بڑا گناہ بھی گناہ ہے. اب ایک آدمی چھوٹا گناہ کر کے سمجھا چھوٹا گناہ ہے، چلو بڑا تھوڑی ہوا ہے، کبیرہ تھوڑی ہوا ہے. تو مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قوم سفر کر کے کسی ایک مقام پر جا کر کے کیا کرتی ہے؟ پڑاؤ ڈالتی ہے. اب ان کو ضرورت کس کی ہے؟ آگ روشن کرنا ہے، آگ کی ضرورت ہے. اور آگ کے لیے کیا چاہیے؟ ایندھن چاہیے. کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، ایندھن اکٹھا کرتے ہیں. گئے پورے قوم کے لوگ، وہ گیا ایک لکڑی لایا، وہ گیا ایک لکڑی لایا، ایک گیا ایک لکڑی لایا، سارے ایک ایک لکڑیاں لا کر جمع کیے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ آگ لگ گئی نا.
تو لہذا ایک گناہ سارے گناہ جمع ہو کر کے ایک بڑا گناہ ہو جائے گا، اور وہی سارے گناہ اکٹھا ہو کر کے پھر کیا ہو جائیں گے؟ آدمی کو ہلاک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو گناہوں کی کثرت یا الذنوب، اس کی وجہ سے آدمی عبادت میں کیا ہو جاتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبادت میں چستی رہے، ہمیشہ ہم عبادت کرتے رہیں جیسے شہر رمضان میں کر رہے تھے۔ اب شہر رمضان کون سا مہینہ ہے؟ یہ تربیت کے لیے آیا نا مہینہ۔ کیا تربیت کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ آج اگر تم روزے رکھ رہے ہو تو نتیجے میں تم کو بعد میں بھی نفل روزے رکھنا ہے۔ کون سے نفل روزے؟ فوراً بعد شوال، اس کے بعد ایام بیز، اس کے بعد پیر جمعرات، اس کے بعد ماہ جو ہے محرم، اس کے بعد ماہ ذی الحجہ۔ تو لہٰذا ٹریننگ کا مہینہ ہی ہے۔ ٹریننگ کا مہینہ مطلب عبادت میں چستی رہنا چاہیے، عبادت میں پھرتی رہنا چاہیے، عبادت میں دوام ہونا چاہیے۔ تو اب شہر رمضان میں تم نے روزے رکھ لیے ہیں تو لہذا اب عبادت میں دوام باقی رکھنے کے لیے بعد میں بھی روزے رہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب اس کی تربیت ہو گئی۔ کس کی؟ شہر رمضان کے آنے سے روزے دار کی تربیت ہو گئی، مسلمان کی تربیت ہو گئی کہ وہ فرض کے بعد اب نفل کا بھی عادی ہو گیا۔ اچھا ٹھیک، شہر رمضان میں آپ کیا کر رہے تھے؟ شہر رمضان میں تلاوت قرآن کا آپ نے خوب اہتمام کیا۔ یہ مہینہ آ کر کے آپ کی تربیت کرنا چاہیے۔ کیا تربیت کرنا چاہیے؟ کہ اس مہینے کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب تربیت ہوئی اور آپ کے اندر عبادت کے اندر جوش باقی ہے، آپ نشیط ہیں اور برابر تلاوت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اچھا، شہر رمضان میں آپ نے اور کیا کیا تھا؟ شہر رمضان میں آپ نے بڑے کاموں میں سے کہ آپ نے امام کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے وہاں امام نہیں رہے گا، امام کے ساتھ تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس مہینے کی تربیت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ 11 مہینے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ کون سی نماز پڑھیں؟ قیام اللیل کریں۔ بہت بڑی بات ہے، تربیت ہو گئی نا۔ شہر رمضان میں آپ نے کیا کیا؟ آخری ایام آ گئے تو آخری ایام کے آنے کے بعد ایک دن 2 دن پہلے آپ نے مسکینوں کا خیال کر کے، محتاجوں کا خیال کر کے، اور اپنے روزے میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر دیا آپ نے۔ تو پھر اس کی تربیت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ 11 مہینے بھی آپ غریبوں کا، فقراء کا، مساکین کا خیال رکھیں۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ 11 مہینے بھی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ کیا خیال ہے؟ رمضان میں تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت یہ بھی نہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دیا تو یہ مہینہ آیا اتنا اثر ڈال دیا کہ آپ 11 مہینے بھی زکوٰۃ دیتے رہ رہے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوگا۔ 11 مہینے غریبوں کا آپ خیال کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ گناہوں کی کثرت یا گناہ یہ آدمی کو عبادت میں مطلب ہے کہ کاہل بنا دیتے ہیں۔ تو جو آج ہمارے اندر چستی ہے، نشاط اور پھرتی ہے، لہذا بعد رمضان بھی ہمارے اندر یہ رہنا چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے ہم، توبہ و استغفار کر رہے تھے ہم، بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہمارے اندر تقویٰ آ گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے۔ ایک 2 واقعات یاد آ گئے مجھے، میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر کے اس نے کیا کہا کہ میں راتوں کا قیام کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے قیام نہیں ہو پاتا ہے۔ ارادے بہت ہوتے ہیں، آج اٹھنا ہے، میرے بڑے بڑے مسائل ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اور اللہ رات کے تیسرے پہر سنتا ہے، اٹھوں گا، دعا کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، ایسے روؤں گا کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ سب سوچتا ہوں، سب کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے، اٹھ نہیں پاتا ہوں میں۔ کیا کہا حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے، اس نوجوان سے؟ کہا ذنوبک قیدتک۔ کیا کہا؟ ذنوبک قیدتک، تیرے گناہوں نے تجھ کو مقید کر دیا ہے، تجھے قیدی بنا دیا ہے کہ اب صرف تو گناہ کرتا رہتا ہے، اسی میں لذت لیتا رہتا ہے، اسی میں مٹھاس اور مزہ تجھ کو آتا رہتا ہے۔ خیر کی طرف اب تیرا دل اگرچہ کہ راغب ہوتا ہے لیکن تیرا بدن اس کے لیے آمادہ نہیں، اس لیے کہ تیرے گناہوں نے تجھے مقید کر کے رکھ دیا ہے، جکڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو لہذا الذنوب
گناہ، اس کی وجہ سے آدمی کس میں سست ہو جاتا ہے؟ عبادت میں سست ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں رمضان ہوتے ہی کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پوری طرح سے نمازوں کی چھٹی. گناہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ فرض نمازیں چھوڑنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم خطا نہیں سمجھتے، غلطی نہیں سمجھتے. بھئی فرائض کو چھوڑ دینا گناہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. تو لہذا حسن بصری رحمہ اللہ کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اچھی بات دیکھیے کیا ہے، جب گناہ زیادہ ہو گئے تو کتنی پیاری بات ہے، اس کو ایک ہی وقت میں صاف کرنے کے لیے ایک اچھی چیز دی گئی ہم کو. کیا؟ توبہ. دیکھیے آپ، گناہ سے نفرت کیجئے، گنہگار سے نہیں. گنہگار کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں، گنہگار کو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. ہاں. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. کیا ان لوگوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا بڑی نیکی ہے، کتنا اچھا کام کر رہا ہے. اس کی بدولت اس کے سارے گناہ کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو توبہ کو اللہ تعالیٰ معاف، یعنی تائب کو، توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے توبہ کرنے والے کو قبول کیا تو ہم کو بھی توبہ کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. ہم معاشرے میں کرتے ہیں، ایک آدمی نے اگر فرض کر لیجیے ایک مرتبہ چوری کر لی، ہمیشہ کے لیے چور بیچارہ، اس نے توبہ کر لی ہوگی نا. اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اسے قبول کر لینا چاہیے کہ آپ نے توبہ کر لی، بہت اچھا آدمی آپ. اللہ قبول کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا گناہوں کی کثرت سے عبادت میں سستی آتی ہے. اگر گناہ کو مٹانا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، عبادت میں نشاط پیدا کرنا ہے، توبہ کیجیے آپ. گناہ سے نفرت کیجیے آپ، گنہگار سے نہیں. کیوں؟ یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ کیسے ہیں؟ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور اچھا خطا کار کون ہے؟ خطا کے ہو جانے کے بعد جو کیا کرے. تو یہاں کوئی ہے جس کی غلطیاں ہی نہیں ہے؟ پارسا ہے کوئی؟ ہے ایسا کوئی؟ نہیں ہے نا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگار کو قبول کرنا ہے. کا مطلب ایک دوسرے کو آپ قبول کیجئے نا. ٹھیک ہے، آپ بھی گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار ہوں. اصلاح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کبھی غلطی گناہ نظر آ گیا تو انداز بڑا سخت ہمارا، اور پوری طرح سے اسے مجرم بنا کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اس میں میں بھی ایک بنی آدم ہوں، میں بھی خطا کار ہوں. تو لہذا مجھے اسے قبول کرتے ہوئے اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈانٹوں، ڈپٹوں، اسے رسوا کروں، اسے ذلیل کروں. تو پھر وہ تو میرے اندر بھی خامی ہے، کل کے روز اسے موقع ملے گا تو وہ مجھے کیا، تو پھر یہاں محبتیں قائم ہوگی، عداوتیں آئیں گی. تو اسی لیے گناہ سے نفرت کرو. جو گنہگار ہے اس کو اس اعتبار سے قبول کرو کہ اس کی اصلاح کرنی ہے. اللہ قبول کرتا ہے، ہم قبول نہیں کر سکتے. اب باتوں پر باتیں یاد آ رہی، مجھے ایک روایت یاد آ گئی. روایت یہ ہے کہ ایک صحابی، دیکھیے آپ، یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کی. ایک صحابی کاتب وحی، کیا لکھا کرتے تھے؟ وحی لکھا کرتے تھے. وحی اللہ کے نبی پاس جو آتی تھی، حتیٰ کہ سورہ بقرہ، آل عمران وغیرہ بھی لکھا انہوں نے. کاتب وحی صحابی مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اسلام کو چھوڑ دیا، اور کیا ہو گئے؟ ارتداد اختیار کر لیا. کتنا بڑا گناہ ہے. گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ گناہ ہو گیا. جب تک اس گناہ کی حالت میں تھے نفرت کر رہے تھے صحابہ، مرتد ہے مرتد ہے. پھر احساس ہو گیا تو انہوں نے صحابہ کے ذریعے اللہ کے نبی سے پوچھوایا، پوچھو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کیوں؟ وہی ابھی آپ پر آئی نہیں نا. ایک آدمی صحابی ہو, وحی کو لکھنے والا ہو, پھر مرتد ہو جائے, احساس ہو جائے, پھر وہ پوچھے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے. آیتیں نازل ہوئی, کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. دیکھیے آپ, اللہ اسے کیسے ہدایت دے اس قوم کو جس نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے, اور رسول کے سلسلے میں بھی اس بات کی شہادت دی کہ آپ سچے رسول ہیں. وجاءہم البینات, اس کے پاس بینات آ گئیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا نا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اس پر اللہ کی, لوگوں کی, فرشتوں کی لعنت ہے, عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی, مہلت بھی نہیں دی جائے گی. لیکن آگے دیکھیے کیا ہے, الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے کیا کیا. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہو ان سے جا کر کے کیا کریں, وہ توبہ کریں. اچھا, توبہ کرنے کے بعد پھر کیا ہو گئے؟ صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کیا ہوا؟ نفرت ہے صحابہ کو. ہمارا کیا, ایک مرتبہ کر کر آ گیا, ارے یہ تو ایسا کرتا تھا, ارے یہ تو ایسا ہے, ارے یہ تو ایسا, یہ ہمیشہ کے لیے بیچارہ وہ داغدار ہے. بھی کیا, توبہ کر لی, بھول جائیے آپ اسے, اپنا بھائی سمجھیے آپ اس کو. یہ مزاج جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا, دل صاف نہیں ہوں گے, کدورتیں نہیں جائیں گی اور عداوتیں نہیں مٹیں گی, اور اصلاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. توبہ کی رغبت دلاؤ, توبہ کرواؤ, توبہ کر لے, وہ آپ کا بھائی ہے. دوبارہ اتنی آیتوں کے نزول کے بعد الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی. اب توبہ کرنے کے بعد پھر آ گئے اسلام میں, وہ صحابہ نے پھر ان کو اپنا بھائی سمجھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنا چاہیے گناہوں کو مٹانے کے لیے. گناہ پر گناہ ہوتا جائے تو عبادت میں سستی آتی. پہلا سبب ہے آج کا کہ ایک آدمی عبادت میں سست ہوتا کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. پھر گناہ کا مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایک دوسری روایت یاد آ گئی مجھے, ایک صحابی, دیکھیے صحابی ہیں یہ بھی, شراب پیتے تھے. کیا پیتے تھے؟ ایک دو مرتبہ شراب کے جرم میں پکڑے بھی گئے, کوڑے بھی لگائے جاتے تھے, ان کو سزا بھی دی جاتی تھی, حد جاری کی جاتی تھی. جب حد جاری کی جا رہی تھی, اللہ کے نبی نے کہا ان پر حد جاری کرو. جب حد جاری کی جا رہی تھی نا, تو دائیں سے بائیں سے کوئی آ کر کے مار رہے تھے. اس میں ایک صاحب نے کہا اخزاک اللہ, اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے, رسوا کرے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ایسا مت کہو ان کو. ایسا کہہ کر کے شیطان کا تعاون مت کرو, شیطان کی مدد مت کرو اس سلسلے میں. غلطی ہوئی, غلطی کے نتیجے میں وہ جو غلطی کی تلافی کے لیے کیا ہو رہی ہے؟ حد ہو رہی ہے نا, تو حد لگ رہی تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, سزا مل گئی تو اس کا مطلب پاک ہو رہے ہیں وہ. تو پھر اس کے ساتھ مزید یہ کہنا ذلیل کرے, رسوا کرے, فلاں کرے, تو یہ غلطی یہاں سے ہو جائے گی. تو نبی نے اس غلطی سے بھی منع کیا کہ ایسی غلطی نہ کرو. تو لہذا بات بہت بڑھ جائے گی اگر میں تفصیل میں چلا جاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ گناہ, اس کی وجہ سے عبادت میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ سستی آ جاتی ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے گناہوں کو مٹانے کے لیے؟ توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. عجیب بات دیکھیے, طبرانی میں ایک روایت ہے, اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا, خلق مفتنن, اللہ نے اس کو امتحان کی غرض سے پیدا کیا ہے, امتحان لینے کی غرض سے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ توابن. کیسے پیدا کیا؟ حد سے زیادہ توبہ کرنے والا بنا کر کے پیدا کیا. اور کیسا؟ نسین, توبہ کرنے کے بعد پھر بھولنے والا بنایا اس کو. توبہ کرتا ہے, بھول جاتا ہے, پھر کرتا ہے. یہ دیکھیے آپ, پھر کیا کرنا پڑے گا اسے؟ اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنایا ہے, بہت زیادہ بھولنے والا بھی بنایا ہے.
توبہ کر کے کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے. پھر توبہ کرنا چاہیے. جب یاد دلایا جائے یاد آتا ہے اس کو. ایسے اللہ نے اس کو پیدا کیا انسان کو. تو اسی لیے اگر غلطی ہوئی توبہ کیجئے, پھر ہو گئی پھر کیجئے, پھر ہو گئی پھر کیجئے. آپ یہ مقابلہ چلتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے موت کا آخری مرحلہ آ جائے اور اس موقع پر غلطی کا موقع نہ ملے, توبہ ہی آپ کی ہو جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے. چلتا رہے مسئلہ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, نماز پڑھ رہے ہیں آپ, خیال کہیں اور چلا گیا, کیا کرنا ہے پھر آپ کو؟ فوراً پھر کدھر آنا ہے؟ نماز میں آنا. اچھا پھر چلا گیا, کیا کرنا ہے آپ کو؟ مقابلہ تو کرنا ہے نا. نماز میں خنزب نام کا شیطان ہے, وہ ادھر ادھر کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. آپ مقابلہ کیجئے اس کا. اس مقابلے میں ایک وقت آئے گا کہ آپ غالب ہوں گے, حق غالب ہوگا, درست چیز غالب ہوگی اور وہ چیز ختم ہو جائے گی. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی مجھے. سفیان الثوری رحمہ اللہ, یہ بھی ایک بڑے عالم گزرے, سفیان الثوری رحمہ اللہ. ان کے بارے میں کیا آتا ہے دیکھیے, یہ خود کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے 6 ماہ کا قیام مجھ سے جاتا رہا. کتنا؟ غلطی ایک اور 6 ماہ کا قیام, اس سے میں محروم ہو گیا. گناہ ایک, تو معلوم ہوا گناہ کی وجہ سے عبادت میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ سستی. اگر ہماری عبادتیں ٹھیک نہیں ہو رہی, وقت پر ہم فرائض نہیں پڑھ پا رہے ہیں, وقت پر فلاں فلاں کام نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کو سوچنا ہوگا کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہماری ہو رہی ہیں, توبہ کرنی ہوگی. تو کیا کہتے ہیں سفیان ثوری, ایک غلطی سزا کتنے مہینے کی؟ 6 مہینے کی. اور ان سے پوچھا گیا وہ ایک غلطی کیا ہے آپ کی, وہ ایک گناہ آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے میں نے دیکھا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہذا مرائن, یہ ریاکار ہے. بس بولا بھی نہیں لوگوں میں نے اس کا چرچا لوگوں میں بھی کیا نہیں, میں نے اس سلسلے میں کہیں کسی مجلس میں بھی بات نہیں اٹھائی, بس صرف ذہن میں اور اپنے دل میں خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے نا, یہ ریاکار ہے, دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس ایک گناہ کے نتیجے میں 6 ماہ کی جو نفل عبادت ہے اس سے میں محروم ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ تصور تو چھوڑیے, ہم گمان کے ساتھ ساتھ زبان بھی لمبی کرتے ہیں, اور زبان کے لمبی کر لینے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ ضرورت پڑنے پر اس کی عزت, اس کے ناموس سے بھی کھیلنے لگتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے ہمارے؟ کب ہماری تربیت ہوگی؟ کب ہم بنیں گے؟ لہذا اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ گناہ کی وجہ سے عبادت میں سستی آتی ہے, لہذا ہم کو گناہ ترک کرنا چاہیے. اگر ہو بھی جائیں تو کیا ہو جانا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے, سچی توبہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ ختم ہو جائے. پہلی بات. اور 2 باتیں بہت مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. دوسری بات, عبادت میں سستی کیوں آتی ہے؟ دوسری بات, عبادت میں سستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبادتوں پر جو اجر مقرر ہے, ہم کو اس اجر کو پانے کا شوق نہیں رہتا. عبادتوں میں جو اجر رکھا گیا نا, اس اجر کو پانے کا شوق نہیں, اس لیے ہم سست ہو گئے عبادت. اسی لیے دیکھیے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں, وہ لوگوں کو عبادت پر نہیں نماز پر لگانے کے لیے صرف کیا بیان کرتے ہیں؟ فضائل 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 فضائل, مسائل نہیں. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے, شروع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. بھئی ہر چیز جو احکام ہے شریعت کے وہ مسائل سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان میں کچھ فضائل ہیں. کیوں ہیں؟ تاکہ عبادت پر جم جائے, عبادت کرنے والا, اور وہ بھی صحیح اگر روایتیں ہیں تو ٹھیک ہیں, بہت سارے فضائل میں صحیح روایتیں. تو فضائل والی جو روایتیں ہیں اس میں جو اجر ہے, اس اجر کو پانے کا جب شوق نہیں رہتا ہے تو عبادت میں آدمی سست ہو جاتا ہے. اب کتنی اسی فضیلت والی باتیں بتائیں ہم کو. ایک ہی بات بتا دیتا ہوں, بہت چھوٹی, بہت مختصر سی. وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے, وہ مسجد کو آتا ہے, جا کر کچھ سیکھیں گے, کچھ حاصل کریں گے.
اس کا یہ معاملہ اس نیت سے یہاں آنا ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے مکمل یہاں سے اپنے علاقے سے کعبہ جا کر کے بیت اللہ صفا مروہ سعی مینا مزدلفہ عرفہ سارے جگہوں پر جا کر کے اس نے حج کر لیا ہے، اتنا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ اجر اگر پانا ہوگا تو دوڑے گا کدھر؟ وہ علمی مجلسوں کی طرف دوڑے گا۔ اچھا ایک اور فضیلت دیکھیے، آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور وضو کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جنت کے فضیلت کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ فضیلت پر جو ہے آدمی کا ذہن جائے گا اور وہ پانے کا شوق رکھے گا تو کیا کرے گا؟ وضو کرے گا نا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ فضیلت والی جتنی روایتیں ہیں، اعمال میں جو صحیح فضیلتیں وارد ہیں، ان فضیلتوں کو، ان اجر کو بٹورنے کا شوق، اگرچہ فضیلتیں وارد نہیں ہوئیں تب بھی جو فرائض آپ ادا کرتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ مثال کے طور پر اب روزے کی بات لے لیں آپ، ایک آدمی اگر اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو کیا فضیلت ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا کا مطلب یہ ہے سارے عملوں کے اجر مقرر ہیں، لیکن اس کا مقرر نہیں ہے کا مطلب بہت زیادہ اجر دے گا اللہ۔ تو اب اس کو پانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں۔ تو لہذا دوسری چیز، عبادت میں سستی کیوں آتی ہے؟ وہ جو اجر ہے عبادتوں پر، اس اجر کو پانے کا شوق، اس اجر کو حاصل کرنے کا جذبہ جب ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو ہم عبادت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ سست ہو جاتے ہیں۔ جب اسے پانے کا شوق آئے گا تو عبادت آدمی کرنے لگ جائے گا۔ تو لہذا اس کا خیال رکھیے۔ آخری بات بتا کر کے درس کو ہم مکمل کریں گے، ویسے ہر بات کی تفصیل بہت لمبی ہے لیکن اتنا لمبا وقت لینا نہیں چاہتے ہیں۔ آخری بات، کیوں ہم عبادت میں سست ہو جاتے ہیں؟ ہمارے عبادتوں میں سستی کیوں آتی ہے؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو جب موت یاد نہیں رہتی ہے تو عبادت میں وہ سست ہو جاتا ہے۔ کیا یاد نہیں رہتی ہے؟ موت یاد نہیں رہتی، مرنا یاد نہیں ہے تو عبادت میں وہ سست ہو گیا۔ جب اسے مرنا یاد رہے گا تو یہ موت کا ڈر اسے کیا کرے گا؟ عبادت پر لگائے گا۔ مرنا ہے، مرنا ہے۔ اچھا مرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ان الی ربک الرجع، کہاں؟ ان الی ربک الرجع، تجھے پلٹ کر کے تیرے رب کے پاس جانا ہے۔ تو پھر ایسے صورت میں موت اور موت کے بعد رب کے پاس پلٹ کر کے جانے کا جو ڈر ہے نا، اس کو عبادت پر لگا دے گا۔ اب مرنے کا ہی ڈر نکل گیا، اس کے بعد اللہ کے پاس پہنچنے کا خوف ہی نہیں رہا، تو پھر وہ عبادت کرو نہ کرو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لہذا آدمی موت کو یاد رکھتا ہے تو توبہ میں جلدی کرتا ہے، آدمی موت کو یاد رکھتا ہے تو عبادت میں نشیط ہو جاتا ہے، تو توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ موت کو جب بھول جاتا ہے تو عبادت میں سست ہو جاتا ہے، عبادت میں کیا ہو جاتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، سب سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ تو کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے، مرنے کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ایسا کہ ہم لوگ دنیا کے جو ہے نئی نئی چیزوں میں، چمک دمک میں موت کو فراموش کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں دن بدن ہم سے خطائیں زیادہ ہو رہی ہیں، خیر کے کام ہم کم کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں۔ اپنے ہاتھوں سے کتنی لاشوں کو ہم اٹھاتے ہیں، کتنے جنازے ہم اپنے کاندھوں پر لیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں لٹاتے ہیں، لیکن خود کا لیٹنا بھول جاتے ہیں، اور یہ فراموش کر جاتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آگے پیچھے ہوتے ہوتے میں بھی چلا جاؤں گا، میرے پیچھے کچھ رہ جائیں گے، وہ کاندھا دیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے قبر پر لٹائیں گے، لہذا قبر میں لٹائیں گے، اس وقت میرا حشر کیا ہوگا؟ وہی ایک دن کی تمنا اگر مل جائے رہا شہر رمضان کا تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو موت کو کثرت سے یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بار بار موت کے یاد کرنے کی رغبت دلایا کرتے، اور بلکہ آپ جب موقع ملتا تو قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، یعنی قبرستان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم کو بھی موت کثرت سے یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ عبادتیں پوری ہوتی ہیں، میں نے کہا نا عبادتوں پر جمے رہنا ہے، کب تک؟ موت تک عبادتوں پر جمے رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیے 1 سے شروع ہو گیا، 1 سے لے کر 29 تک ہم عبادتوں پر جمے رہے، 29 کا چاند نظر آتے ہی اگلے دن ہم کہاں جمع ہوئے؟ کہاں جمع ہوئے؟ میدان میں۔ یہ کہاں کا جمع ہونا یاد دلایا گیا؟ آخرت کا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج یہاں اس میدان میں جمع ہوئے ہو، کس لیے؟ وہ عبادتیں کر چکے ہیں، رزلٹ چاہیے اس کے لیے، جائزہ چاہیے، انعام چاہیے اس کے لیے۔ 29 دن تم نے عبادت کی، اس 29 دن کی عبادتوں کا تم کو رزلٹ، اس 29 دن کی عبادتوں کا تم کو نتیجہ چاہیے، انعام چاہیے۔ تو ٹھیک ایسے ہی آج جب یہاں جمع ہوئے ہو، قیامت کے جمع ہونے کو یاد رکھتے ہوئے موت تک ایسے عبادتیں کرتے رہو تو اچھا نتیجہ آئے گا، انعامات ملیں گے، کار خیر جو ہے کرتے کرتے آپ جاؤ گے تو آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ تو لہذا یہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، عبادت میں سستی کی وجہ کیا ہے؟ ہاں بھول گئے، بہت لمبا بیان ہو گیا۔ کیا ہے؟ گناہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہاں اچھا، دوسری چیز موت کو بھلانا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اسی لیے جو جلدی موت یاد آ گئی ہے، وہ دوسری چیز تو وہ نہیں تھی نا ہماری، دوسری چیز دوسری تھی، یہ جلدی اس لیے یاد آ گئی کہ وہ دوسری یاد نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ گناہ، جس کی وجہ سے عبادت میں سستی۔ دوسری چیز کیا ہے جی؟ عبادتوں پر جو اجر ہے اس کو پانے کا شوق، اگر ہے تو عبادت پہ جمیں گے، اگر نہیں ہے تو عبادت میں کیا ہو جائے گی؟ سستی پیدا ہوگی۔ اب فضیلتیں آئیں نہ آئیں، نماز پڑھیں گے تو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ روزہ رکھے کو تو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ زکوٰۃ دو گے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگرچہ فضیلتیں نہیں آئیں لیکن آپ نے نیکی کا کام کیا، اللہ اجر عطا کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر کوئی جائے اللہ 10 گنا دیتا ہے اس کا۔ تو نیکی تو ملنی ہی ملنی ہے، اگر فضیلت کے ساتھ آپ نیکی پاتے تو اور زیادہ مل جائے گا آپ کو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ موت کو بھلا دینا، موت کو یاد نہ رکھنا۔ اور وہ بھی یاد رکھیے آپ، قدر کے معنی فیصلے کی، اور یہ فیصلے کی رات ہے، پہلے بھی بتایا ہوں میں، آج ہی کے دن یا ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں فیصلے ہو گئے ہیں کہ آئندہ اس گھڑی کے آنے والی راتوں سے پہلے کتنے لوگ مریں گے۔ اب میں بھی نہیں جانتا ہوں، میرا نام اس میں ہے نہیں ہے، آپ بھی نہیں جانتے آپ میں سے کتنوں کا نام اس میں ہے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو غنیمت جانیں، توبہ و استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج گرچہ میں بات کہہ رہا ہوں بہت شوق سے، بہت ذوق سے، بہت عزت کے ساتھ آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ ایسا نہ کرے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ لمبی عمر ہو عبادت کے ساتھ، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا کہ اس فیصلے والی رات میں آئندہ آنے والے اس رات سے پہلے ہمارا بھی فیصلہ آ گیا، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہماری مغفرت کے لیے آپ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو اس دنیا سے رخصت ہوئے عقیدے کی درستگی کے ساتھ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا سے رخصتی کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرما، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کی سختی سے ہمیں بچا، اے اللہ موت کے وقت کی سختی سے ہمیں بچا، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، جہنم کی ہولناکی سے ہمیں محفوظ فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کی ادائیگی قرض کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط منصوبے انہیں ناکام فرما، اے اللہ انہیں ناکام فرما۔ پروردگارہ ان میں جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ آپ نے کیا تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں جو بھی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں معاف فرما۔ رب العالمین بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرما، حرام خوری حرام کاری سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنی چیزیں ہم نے مانگی ہیں سب عطا فرما، اور بہت سی چیزیں ہم مانگنے سے رہ گئے، ہمیں اس کی حاجت ہے، تیری ذات اس سے خوب واقف ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم میں جو بڑے بوڑھے ہیں پروردگارہ
انہیں عبادت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، جوانوں کو عبادت کی توفیق عطا فرما، مساجد کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے کلام کی تلاوت کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آج کی اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔